جس انسان کو اپنا دل نہ چاہے اس کا تو پیار بھی پنجالی کی طرح گلے کا بوجھ بن جاتا ہے۔ لاکھ جی کو مناؤ وہ محبت کا جواب محبت سے دے ہی نہیں سکتا۔ نصرت بھی اپنے چاہنے والوں کے سینے کا بوجھ، گلے کا پھندا اور ضمیر کی کڑکی رہی۔ اس کے چاہنے والے سیاحوں کی طرح آتے اور پھر وقت بیتنے پر اپنے اپنے دیس لوٹ جاتے۔ پرانی پیالیوں جیسی سوغاتیں، ٹوٹی پھوٹی یادیں بھی عموماً ان کے پاس نہ ہوتی۔ نصرت نے کل 8 عشق کیے، لیکن زیادہ تو ان میں ایسے تھے جو اوور کوٹ کے اندر لگے ہوئے قیمتی استر کی طرح چھپے چھپائے، ڈھکے ڈھکائے ہی رہ گئے۔ نہ گھر میں دھماکہ ہوا نہ دل میں۔ وجہ غالباً اتنی تھی کہ گھر کے جن سپنی نما لڑکوں پر نصرت نے توجہ کی، ٹارچ ڈالی، وہ یکسر نصرت کی محبت سے خالی تھے۔ ہر شعلہ زبردستی اس نے انگیخت کیا، لیکن چونکہ سلگانا ان عاشق صفتوں کا اپنا اندرونی فعل نہ تھا، اس لیے وہ ہمیشہ جاندار رہے اور کوئی حرف محبت ان کی ذات سے جنم نہ لے سکا۔ نصرت دراصل آکسیجن گیس تھی، جتنی دیر وہ بھڑکاتی رہتی، آگ لپکتی رہتی، جوں ہی وہ آزمانے یا ستانے کو خود علیحدہ ہو جاتی۔ عشق کا شعلہ چھوٹی چھوٹی تحقیقاتی کمیٹیوں کی طرح اپنی موت آپ مر جاتا۔ اتنے سارے عشق کرنے کے بعد جب وہ مکمل طور پر پچھاڑے ہوئے پہلوان کی طرح منہ سے بدنامی کی دھول پونچھتی ہوئی اٹھی تو اسے پتہ چلا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے جی کا جنجال تھی، اور جس کو انسان کا اپنا دل نہ چاہے، وہ چاہے ہیرے موتیوں سے بنا ہو، اس کا پیار بھی پنجالی کی طرح گلے کا بوجھ بن جاتا ہے۔ گھر کے چچیرے ممیرے، خالہ زاد، پھوپھی زاد، سب بھائی قسم کے رشتے اس کے لیے بیکار تھے۔ عشق کی منزلوں سے وہ یوں فارغ ہوئی جیسے معمر عورت حیض کی لعنت سے فراغ پا جائے۔ نیم چھتی میں جہاں ان گنت پرانے کھوکھے، ٹوٹے ہوئے بیڈ لیمپ، ان کھولے مٹی سے اٹے صندوق، پیتل کے سبکرو بگلے، تیلیوں سے بنی ہوئی تصویریں، میڈیکل اور لاء کی پرانی کتابیں، 3 ٹانگوں والی کرسیاں، بغیر دانت والے ریگٹ، ادڑی ہوئی نیواڑ، ٹیڑھے کیرم بورڈ، سائیکلوں کی پرانی چینیں اور کاروں کے پنکچر ٹائر ٹھسم ٹھسا بھرے ہوئے تھے۔ وہیں ایک پرانا تخت پوش نانی اماں کے عہد کی نشانی بھی پڑا تھا۔ یہ شکستہ پھٹوں والا تخت پوش نصرت کی راجدھانی تھی۔ اس پر نیم دراز ہو کر وہ بڑی آزادی سے ہر قسم کی بات سوچ سکتی تھی، مذہب، جنس، خاندانی تعلقات، دوستی رشتہ داری، عید، شب رات کے معاملات، مغربی ممالک سے لوٹنے والے رشتہ دار، جنگ، امن، ہندوستان، اسرائیل۔ عرض کہ سوچ کو کرائی سمت ایسی نہ تھی جو اس کے جہاں نما میں نہ سمائی ہو۔ یہاں لیٹ بیٹھ کر اس نے اپنے گھر والوں کے برہنہ، نیم برہنہ ایکسرے تیار کر رکھے تھے۔ یہاں اس کے پاس اپنے رشتہ داروں کے ایسے زائچے تھے جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے مشابہ نظر آتے تھے۔ اسی پر کیا موقوف تھا؟ سوچ نے تو خود اس کی اپنی ذات کو نہیں چھوڑا تھا۔ جب وہ اپنے آپ پر ترس کھاتے کھاتے ادموئی ہو جاتی تو پھر اس کے اندر والا اپنے ہی خلاف تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہوتا۔ وہ اپنے ہی وجود کے پیچھے یوں بھاگتی پھرتی جس طرح کمرے میں اچانک گھس آنے والے تیتیوں کو مارنے کے لیے بچے سلیپر، ریکٹ، مکھی مار ہاتھوں میں لیے دوڑتے پھرتے ہیں۔ اس کے اندر والا بھی تیتیا کی طرح
کبھی کسی شیشے سے ٹکراتا، کبھی کسی دیوار سے، کبھی جالیوں میں پھنستا، کبھی بجلی کے پنکھے میں، نہ آزاد ہو سکتا، نہ نصرت سے بچ ہی سکتا۔